ایک طرف تو مودی قصاب ہے اور دوسری طرف اس کا جھوٹا اور مکار میڈیا ساری رات جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا کہ پاکستان نے سرحد پار کارروائی کی ہے اور ہم نے واضح کر دیا کہ اگر ہم کارروائی کریں گے، جوابی کارروائی کریں گے تو اس کی گونج پوری دنیا سنے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھارت کو ایسی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایسا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے؟ وہ دنیا کو کیا تاثر دینا چاہتا ہے؟ کیا وہ وکٹم پلے کرنا چاہ رہا ہے؟ اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کے بعد بھی بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بھارت اپنی ہر دھرمی پر قائم رہا اور آج بھی ڈرونز بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا اور ہزیمت اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، کیونکہ ہماری فورسز الرٹ ہیں اور ہم ایک کے بعد ایک ان کے ڈرونز کو گرا رہے ہیں، ناکارہ بنا رہے ہیں، ویسے ہی جیسے ان کے طیارے گرائے تھے اور ان کے نالائق نکمے پائلٹس کو سبق سکھایا تھا۔ لیکن بھارت ابھی تک سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب سبق کیسے سکھانا ہے اور بھارت کے مقاصد کیا ہیں، یہ جانیں گے اور اسی پر بات کریں گے۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور سلمان غنی صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا۔ تو سب سے پہلے وقار احمد خان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ساری رات بھارت جو کرتا رہا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا کو وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ پاکستان نے کارروائی کر لی اور اب حساب برابر ہو گیا ہے؟ جب آپ جھوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سارا نیریٹو دیکھیں، فالس فلیگ سے اس کی چیزیں بھی آہستہ آہستہ آئی تھنک ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور پھر آپ ایک وار سیریا میں لے گئے میڈیا کو، اینڈ دین اینڈ انفارچونیٹلی آئی وڈ سے جو ویسٹرن انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ناٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ، دے آر ہائیلی ہپوکریٹک۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کر دیں، اور سارا جو پرانا آئی تھنک پلے بک ہے، لیکن جیسے جیسے چیزیں آگے چلی آئی تھنک ایکسپوز ہوتا ہے۔ کہ میں صرف مثال لوں گا، یہاں پہ وی آر ان ٹرکی اور عرب اسٹریٹ کا میں جائزہ لے رہا تھا، سوشل میڈیا آج کل سارا کچھ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، دیر از آلموسٹ 98% سپورٹ فار پاکستان۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ ٹرکی کا دیکھ لیں، آذربائیجان ہے، ریجن میں بنگلہ دیش کے بعد بیکاز دیکھیں آج کل کے دور میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ، جس طرح DISPR نے کہا کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، ایک گولی بھی فائر ہوتی ہے تو آج کل اس کا ایک ڈیجیٹل سگنیچر ضرور آتا ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا ڈرونز پہ بات چیت ہوئی ہے کہ ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے اور مارا جاتا ہے۔ میرے خیال میں ایک تو یہ، دوسرا ایک پنجابی کی مثال ہے، دو لڑے تھے بندے اور اوپر جو تھا کچھ دیر کے لیے مارا تو رو بھی رہا تھا، رو رہا کیوں؟ رونے کا جی انہیں کھڑا ہو کے میں نے بڑا کٹنا ہے، حالانکہ پاکستان کو نیچے نہیں لیٹا ہوا۔ ابھی ان کو پتا ہے کہ جو بھی رسپانس آنا ہے انشاءاللہ وہ آئے گا، صاف ظاہر اس کو میئر کیا جا رہا ہے، وہ بڑا ڈیوسٹیٹنگ ہوگا۔ آلریڈی ریپوٹیشن انڈین ملٹری کی اتنی بری طرح گر چکی ہے کہ پیپل آر ناؤ سیئنگ کہ انڈین ملٹری بیکم این embarrassment ٹو اٹس آرمز سپلائر۔ اور ایک مصری کمنٹیٹر نے کہا جی کہ آپ ان کا 35 دے دیں، آپ ان کو Su-30 دے دیں، آپ رفائل دے دیں، اگر دوسری طرف PF ہے تو یو ہیڈ اٹ۔ تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے وی آر انٹو اے اسٹیٹ آف وار، کیونکہ 2020 کا میچ نہیں ہے کہ انہوں نے چوکا لگایا تو ہم نے چھکا لگانا ہے۔ چیزیں انشاءاللہ آگے چلیں گی، لیکن آئی تھنک ابھی ڈیفینسو جو پاکستان نے مئی لی اس کے اندر اتنی بڑی سکسیس ہوئی ہے کہ بھارت جو ہے ابھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور یہ سارا جو ڈرامہ ہے انسٹیگیٹ کرنے کا، ڈرونز کا، اس کے بعد مطلب دے ہیو ایکچولی ڈسٹرائڈ کراچی پورٹ جو ہے، لاہور کے اندر فوجیں گھس چکی ہیں بقول جو ہے بھارتی میڈیا۔ سو ابسرڈ کہ اس دور میں آپ اس طرح کی، سوری ٹو سے میں بھی جاتا رہوں بھارتی میڈیا پہ بھی ہم نے کچھ سیکھ لی ہے، ہارڈ ورک ہے، آپ بکواس کریں سارا دن، دنیا اس چیز کو نہیں لے گی، اور آئی تھنک ابھی بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، بٹ انشاءاللہ پاکستانی قوم جو ہے جس طرح یونائٹڈ ہے اور اس نے ریلی کیا ہے پاکستانی آرم فورسز کے پیچھے، انشاءاللہ ہمیں سکسیس بھی ہوگی۔ ابھی ان کو بتا دیں کہ ابھی تھوڑا بھی آنا ہے، ابھی تو صرف شیلڈ آگے کی ہے، the hammer is still to come۔ ایگزیکٹلی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنا جھوٹ، اتنی مکاری، آپ کیسے اتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں آج کے دور حاضر میں، جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور خود آپ کے ہی لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں تو زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے، آپ نے خیالی پلاؤ بنا لیے ہیں، خیالات میں ایئر سٹرائک کا جواب دے دیا اور خیالات میں ہی آپ نے یہاں پر کچھ شہر فتح کر لیے ہیں۔ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے۔ سلطان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بھارت نے کیا حاصل کرنا چاہا یہ سارا پروپیگنڈا کر کے؟ ہمارا غالباً رابطہ منقطع ہو گیا، کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ کریں۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ بھارت آخر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اس سارے جھوٹ اور پروپیگنڈے سے؟ دیکھیے، اس جھوٹی خبریں نکالنے کا کہ پاکستان نے فوجی کارروائی کی ہے، اس قسم کی باتیں چلانے کا بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے دنیا کو کہ پاکستان جو ہے یہ جو ہے کارروائی کر رہا ہے،
اور ہم جو ہیں وہ صرف اس کا جواب دیں گے. یعنی جو وہ کام خود کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ لیبل پاکستان پہ لگے اور عالمی دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ ہم تو مسکین اور مجبور ہیں اور ظالم جو ہے وہ پاکستان ہے. اس کی وجہ سے اس قسم کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. کیا دنیا یقین کرے گی ان کی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس کا جو ہے جواب دے دیا ہے کہ پاکستان کوئی ایسٹ پنجاب کے اندر کوئی کارروائی نہیں کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کارروائی ہوتی تو اس کا امپیکٹ بڑا پروفاؤنڈ ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ اگر جہازوں کی موومنٹ ہو تو نہ صرف پاکستان اور انڈیا کو پتہ لگتا ہے، اور بھی بہت سے ممالک جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو بھی ایئر کرافٹ کی موومنٹ کا سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے. خاص کر امریکہ کو اس علاقے میں موومنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ وہ کام یہی کرتا ہے سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے. تو اس لیے یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے، یا پھر دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پہ ڈرون بھیجے چلے جاؤ تاکہ پاکستان غصے میں آ کے کوئی بڑی فوجی کارروائی کرے تاکہ اس کو پھر یہ دکھا سکیں کہ ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا گیم ہے جو وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان جہاں ڈرون کا صحیح بندوبست کر رہا ہے وہاں اس کے ذہن میں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے کہ لانگ ٹرم گول کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ڈپلومیسی میں جو دو باتیں کہ ایک تو یہ کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو اور دوسرا یہ کہ پہلے دن ابتدا جو کارروائی کی ہے وہ ہندوستان نے کی ہے جب میزائل فائر کیے ہیں، اور پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی، جہاز ان کے گرائے، وہ جوابی کارروائی تھی. تو اس چیز کو وہ پلٹنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے بڑے محتاط انداز میں جو ہے وہ کارروائی کر رہا ہے، اور ہمارا اپنا بھی اندازہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے محتاط تو ضرور رہے گا لیکن اس کی کیپیبلٹی ہے کہ اگر وہ جواب دینا چاہیں تو وہ اس کا جواب جو ہے بڑا واضح طور پہ دے سکتے ہیں. ہم وقت تیار ہیں اور بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا، اور ہم نے جواب دیا بھی ہے. ایک بار پھر ہم اپنی مرضی سے وقت کا تعین کریں گے اور جواب دیں گے، یہ ہم واضح کر چکے ہیں. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی درست ہے کہ جو بھارت ہمیں اکسانے کی کوشش کر رہا ہے ڈرونز بھیج کے، اور ساری رات جو پروپیگنڈا اس نے کیا، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے بھارت کا؟ جی، جس طرح سے فرسٹریشن آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا کے اندر ان کے ڈیسیجن میکر سے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی جو بھی حکمت عملی ابھی تک ہم اپنا رہے ہیں وہ ان کو کافی اریٹیٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتے تو یہی ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ انگیج ہو جائے، اسی لیول پہ ہو جائے. لیکن جس طرح سے ہم ریئیکٹ کریں اور پھر وہ میڈیا میں جس طرح سے سٹوریز نیریٹ کر سکتے ہیں، اپنا نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ان کی ذرا اسٹرینتھ یہ ہے کہ ان کا ویسٹرن میڈیا ان کی باتیں ذرا سن بھی لیتا ہے، ذرا کمپیشنیٹ ہوتا ہے ان کی طرف سے. اور ایک جو پہلے آپ بات کری تھی کہ اس کا جو ایک ہسٹری اگر ہم دیکھیں اور مس کیلکولیشن کس طرح سے ہوئی ہے اس مرتبہ انڈیا میں، کہ جب بھی یہ انسیڈنٹ اس طرح کے ہوتے تھے، 2001-2 کا دیکھ لیں یا 2008 کا دیکھ لیں یا 2016 کا دیکھ لیں یا 2019 کا دیکھ لیں، جتنے بھی کرائسس ہوئے اس کے اندر انڈیا نے ایک فالس نیریٹو جو بلڈ کرنا شروع کیا، اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ تھی ویسٹ کے اندر، بیکاز یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے کانٹیکس میں وہ انڈیا کی طرف زیادہ سمپیتھٹک تھے، اور ہم تھوڑے سے ڈیفینسو بھی ہوتے تھے، اور ہم پہ جو ایلیگیشنز لگا لیتے تھے ہم ان کو ایک ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اپنی طرف سے ہم کوششیں کرتے تھے کہ اسکیلیشن مزید نہ ہو.